ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ سردی کے موسم میں تو جب پانی یخ ٹھنڈا ہو اور جان کو خطرہ ہو تو شرعیت یہ بھی حکم نہیں دیتی کہ تم غسل کرو، بلکہ تیمم کا حکم ہے جان بچانے کے لیے۔ اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو تیمم کا حکم ہے، غسل کا حکم بھی نہیں ہے۔ اور اگر مسلمان نے موزے پہنے ہوئے ہیں اور موزے اتارنے میں پاؤں کو خطرہ ہے سخت سردی کی وجہ سے، ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، تو شریعت تو یہ بھی حکم دیتی ہے کہ تم موزے نہ اتارو بلکہ ان کے اوپر مسح کر لو۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات سفر میں تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ یخ ٹھنڈی رات تھی، سردی کا موسم تھا، پانی نہایت ٹھنڈا تھا، مجھے احتلام ہو گیا، مجھ پر غسل فرض ہو گیا، تو میں نے غسل کی بجائے تیمم کر کے صبح کی نماز اپنے ساتھیوں کو پڑھا دی۔ تو میرے ساتھیوں نے یہ مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عمر تم نے غسل کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی یخ ٹھنڈا تھا، سردی کی رات تھی، موسم سرما تھا، اگر میں غسل کرتا تو میری جان کو خطرہ تھا، اس لیے میں نے تیمم کر لیا۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرا پڑے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہے کہ اگر یخ ٹھنڈا پانی ہو، سردی کا موسم ہو، جان کو خطرہ ہو نہانے سے، تو آدمی غسل کی بجائے تیمم کرے۔ جب تیمم کی اجازت ہو پھر ایسے حالات میں جب برف باری ہو رہی ہو اور راستے بند ہوں، برف اوپر سے گر رہی ہو، تو ایسے حالات میں، ایسے موسم میں مری اور کشمیر جانا، وہاں کی سیر کرنا، جبکہ یقین ہے کہ وہاں بالکل خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں وہاں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں، اور خطرے والی جگہ پر جانا اور وہاں پر مر جانا یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو۔